پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا سہیل وڑائچ صاحب کو، آپ تو حکومتوں کو کہتے ہیں جی کتنے بے شرم ہیں آپ، یار آپ بھی کچھ تھوڑی سی شرم کھا لیں، یا آپ لوہے کے چنے ہیں۔ ناظرین یہ نہ کوئی سیاسی میرے لیے کوئی معاملہ ہے، نہ میں کسی حکومت کا اس وقت میرے ساتھ کو لینا دینا۔ یوٹیوبروں کو آپ لونڈا لپاڑا بھی اور برا بلا بھی کہتے ہو سوشل میڈیا پہ، تو آپ کیا کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ؟ جائیں چینلوں پہ بیٹھ کے کام کریں، یوٹیوب نکلے، یوٹیوب سکھائے، تسی تو ہن موٹیویشنل سپیکر بھی نال نال تسی ایڈوائزر بھی ہو گئے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ذرا اپنا ویلاگ تو سنیں جا کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ٹیچر ٹی وی اور میں ہوں رانا توصیف۔ ناظرین آج کا یہ ویڈیو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تعلق نہ سیاست سے ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نہ کسی بھی اور موضوع سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے پاکستان کی صحافت سے۔ جیسے حال ہی میں آپ نے آئی تھنک سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کی فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے کالم لکھے، ایک کالم لکھا، دوسرا کالم، تیسرا کالم، تیسرے کالم کے بعد ہمارے ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، میں انہیں آئیڈیالائز بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات جب اس طرح کی ہوں تو ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرنا بھی بنتی ہے، اور جس طرح انہوں نے غصہ کیا ہے کسی پر، شاید ہمیں بھی ان پہ غصہ آ رہا ہے اس وقت۔ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو ڈیفینڈ کیا ہے، ویسے وہ ساری دنیا کو، یوٹیوبروں کو اور پتہ نہیں سیاسی کارکنوں کو لونڈا رپاڑا بول بول کے جناب انہوں نے بس کرا دی سب، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی اسی لسٹ میں آ کھڑے ہوئے اس ولاگ کے بعد، اس معاملے کے بعد وہ بھی اسی لونڈو لپاڑوں کی لسٹ میں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو سہیل وڑائچ کا لونڈا لپاڑا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے ویلاگ کے اوپر اپنا آج تجزیہ کھولا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ مردہ بولے کفن پھاڑے، تو یار آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کا لونڈا لپاڑا بن کے اور ان کی جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں ان کو، پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا سہیل وڑائچ صاحب کو اپنے مخصوص انداز میں۔ آپ کیسے نہیں ڈیفینڈ کر رہے؟ آپ ساری ان کی باتوں کو لے کے آپ کبھی تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان پہ غصہ کر رہے ہیں سہیل وڑائچ کی باتوں پہ، اور زلفی بخاری کے ٹویٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یو نیڈ ٹو کم ٹو پاکستان۔ او بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے، تو آپ کو بھی تو شرم آنی چاہیے نا یہ حرکتیں کرتے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں جی سہیل وڑائچ صاحب نے یہ صرف میسج دیا ہے کہ جی کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، یہ آئیڈیل ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے جس میں آپ اس طرح کے معاملات کریں، اس طرح کے حالات کریں۔ تو بھائی کیوں نہیں ہے یہ آئیڈیل ڈیموکریٹک کنٹری؟ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس کو کس نے ڈیموکریٹک نہیں رہنے دیا یا آئیڈیل نہیں رہنے دیا؟ اس پہ کبھی آپ نے ولاگ کیا؟ نہیں کریں گے آپ۔ نمبر 2، پھر آپ نے کہا جی کسی کو بھی، چاہے بھائی آپ جس کو بھی ووٹ دے دیں، چاہے گنگو تیلی کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں۔ شرم کریں یار آپ، کیا مطلب کہ عوام کسی گنگو تیلی کو ووٹ دے رہی ہے اور جو کسی ارے گرے نتو خیرے کو ووٹ دے رہی ہے اور اس کو پرائم منسٹر بنا رہی ہے؟ آپ تو حکومتوں کو کہتے ہیں جی کتنے بے شرم ہیں آپ، یار آپ بھی کچھ تھوڑی سی شرم کھا لیں، یا آپ لوہے کے چنے ہیں جو آپ کو چبائے گا وہ اپنے دانت توڑ لے گا؟ عجیب صحافی ہیں یار آپ، عجیب اینکر ہیں، اور اب آپ لونڈے لپاڑے کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی گنگو تیلی کو ووٹ دے، جسے مرضی پی ایم بنانا ہے بنا لے۔ وہ تو صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بنو جانا ہے تو بنو جانے کے لیے اگر آپ کو بتائیں گے کہ آگے لینڈ سلائیڈنگ ہے تو رستہ خراب ہے، تو وہ آپ پھر بھی ادھر جائیں گے، تو یہ تو آپ کا قصور ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ کیا مطلب لینڈ سلائیڈنگ آگے رستہ خراب ہے؟ یعنی کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہ جو انہوں نے بات کی ہے اسیسینیشن کی کہ ہم ایک اور بھٹو والے حالات پیدا نہیں کرنے چاہتے، یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو بھائی وہ ایک جرنلسٹ ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے، یہ وہ اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کا احوال بتا سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کا تجزیہ کہ آپ دھمکیاں میز باتیں کر رہے ہیں اور اسیسینیشن کی باتیں کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کے لیے، اور آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور آپ جیسا صحافی ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے؟ آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ کتنے لاکھوں لوگوں کے وزیر اعظم تھے اور کتنے لاکھوں لوگ ان کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا کہ جی اتنے آپ کے اندر ہیڈ آن کولیجن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بندے نکال کے دکھائیں۔ یار ویسے کتنی یار جٹائی کے ساتھ ہم لوگ ہر بات کر جاتے ہیں، شاید اندازہ اپنا ویلاگ نا دوبارہ سنیں وہی الفاظ اور پھر آئینے میں جا کے شکل دیکھیں
आपको फिर पता चलेगा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन करना है तो बंदे तो निकलते नहीं है। 5 अगस्त की कॉल दी, फिर आपने 14 अगस्त की कॉल दी, आपके पास लोग तो है नहीं यार। कि कहाँ से मैं इनके लिए अल्फाज लाऊं, ऐसे लोगों के कहाँ से मैं ऐसे लोगों के लिए अल्फाज लाऊं। ये नाजरीन, ये ना कोई सियासी तो मेरे लिए कोई मामला है, ना मैं किसी हुकूमत का इस वक्त मेरे साथ को लेना देना अभी इस व्लॉग इस वीडियो में, ना कोई किसी से मेरा को, ना कोई किसी सियासतदान से, ना किसी से भी। मेरा सिर्फ इस वक्त जो ये वीडियो है ना, ये एक अफसोस का मकाम है हमारी ऐसी सहाफत पे। अवामी जो मसाइल को तो आप लोगों ने इतना गुस्सा आता नहीं है। बिजली के बिलों पे लोग रो रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, ठीक है। पेट्रोल की प्राइसेस पे लोग रो रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, ठीक है। लोग खाने पीने की अशिया पे लोग खरीदने के लिए मुहाल है, आपको रोना नहीं आता। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें लाखों रुपए बढ़ाई जाती हैं, आवाम सरकारी जो मुलाजिम है या छोटा तबका है उसको उसकी इनकम में इजाफा नहीं होता, आपको गुस्सा नहीं आता। आटे चीनी दालें जो बेसिक नेसेसिटीज है लोगों की, उसकी प्राइसें बढ़ रही हैं। चीनी माफिया पे आपको गुस्सा नहीं आता। सुहेल वड़ाइच के वीलॉग कॉलम पे अगर कुछ लोग कुछ कह रहे हैं तो उस पर आपको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, साथ में शर्म भी आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म भी लाएं अपने अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं जी वो निकले नहीं लोग, आपको नहीं पता वो क्यों नहीं निकल रहे लोग, या जितने निकले हैं वो किस तरह निकले हैं। कायदे आजम की तस्वीर उठा के जब 16 अगस्त को उन्होंने कहा कि वैसे चलो हमें पकड़ दकड़ कर रहे हैं, कायदे आजम की तस्वीर उठा के उन्होंने निकलने की कोशिश की, उनको भी पकड़ लिया गया। आपने वीलॉग किया इस पे शर्म तो आएगी ना। आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो गुस्सा तो आपको नहीं आएगा, मुझे पता नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये अपनी पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ जो आपको लाखों व्यूज देती है रोज बैठ के, जिनके व्यूज पे आप लोग लाखों रुपया कमा रहे हो डेली बैठ। फिर यूट्यूबरों को आप लौंडा लपाड़ा भी और बुरा भला भी कहते हो सोशल मीडिया को। तो आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जाएं चैनलों पे बैठ के काम करें, यूट्यूब निकले यूट्यूब से बाहर, ठीक है। फिर कहते हैं जी उनके बेटे जो है वो लैंड नहीं कर सके, कासम खान नहीं आए, लीडर्स के अगर आते हैं लीडर्स बाहर तो उनके बच्चे भी बाहर हैं। तो किस लीडर के बच्चे बाहर आते थे? आप जो हमारे जो शरीफ खानदान है वो तो कहते थे कि उनके बच्चे तो कहते थे हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं भाई जो यहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पैदा ही नहीं हुए उनको कह रहे कि आए, और वो क्यों नहीं आ रहे उस पर वीलॉग नहीं करना आपने। करें पाकिस्तानी ब्रिटिश एम्बेसी में लंदन में फ़ोन करें, उनसे पूछें भाई वो आपने तो वीज़े उनको दे दिए, उनको सारा कुछ लिख के कार्ड सब कुछ कर दिया, तो वो पाकिस्तान अपनी टिकट करा के जा क्यों नहीं थे? आपने दे दिए वीज़े उनको, आपने पूछा उनसे? बाकी तो आपके कबूतर दौड़ते हैं, यहाँ आपके कबूतर नहीं दौड़ते। मैं आपके कबूतरों के पर जल जाते हैं यहाँ। हकायक बताएं लोगों को, हकायक। सहाफ़ी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करें, ठीक है। और आप जो काम कर रहे हैं वो काम ठीक है, ज़ाहिर है मैं आपको तो नहीं एडवाइस कर सकता कि आप ये ना करें वो ना करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी राय से खिलाफ करना तो हमारा हक है ना, वो हम कर रहे हैं। आप खुद कहते हैं कि आपको अगर राय से खिलाफ है तो आप करें, लेकिन जो लोग सुहेल वड़ाइच के कॉलम से खिलाफ कर रहे हैं उस पर आपको गुस्सा आ रहा है। अजीब बात है। फिर जुल्फी बुखारी के ट्वीट पे आपको कहता है कि यू नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान। अच्छा जी, बहुत अच्छी मशवरा दिता तुसी तो इमरान खान को माफ़ी मंगण का ही बड़ा अच्छा मशवरा दिता सी कि माफ़ी किस तरह मंगनी है तुसी, है ना। तुसी तो हुण मोटिवेशनल स्पीकर भी ते नाल तुसी एडवाइजर भी हो गए हो, वकील अपना कंसल्टेंट का भी नाल एक चैनल खोल लो कंसल्टेंसी का कि इस तरह करना है तुसी, ये इस तरह माफ़ी मंगनी है, अपना नाम ना लाओ, ਉਹਦਾ नाम ला दिओ, इस तरह कर दिओ, उस तरह कर दिओ, ऐदा कर दिओ, उत्ते कर दिओ, थल्ले कर दिओ, खब्बे सज्जे कर दिओ, सारा कुछ कर लो तुसी, कंसल्टेंट भी बन जाए साथ। वो वैसे तो सहाफ़ी हजरात पता नहीं क्या कुछ है, हमारे सहाफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, हमारे सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारे सहाफ़ी फील्ड मार्शल भी हैं, हमारे सहाफ़ी जनाब सारा कुछ हैं, इंसदाद दहशतगर्दी भी हैं, महकमा मौसमियात भी हैं, सब कुछ है हमारे साथ। नाज़रीन, ये सारा किस्सा मैं आपको बताऊं, एक अल्फाज में बयान कर दूं, ये छोटी सी लाइन है, सहाफ़त से सियासत तक का ये छोटा सा सफ़र है जो ये लोग मिनटों में तय कर लेते हैं सुपरसोनिक प्यारे। सहाफ़त से सियासत तक, ख़ास तौर पे आज, क्योंकि मुझे इसलिए इतना अजीब लगा इनका वो सुन के कि यार ठीक है, उन्होंने एक कॉलम लिखा, उनकी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई, बड़ी लोग उन पर तबसरे कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया?
ذرا اپنا ویلاگ تو سنیں جا کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ یہ آج کی ویڈیو صرف اسی موضوع پہ تھی، اور پھر کہتے ہیں جی جمہوریت کی ٹرین جو ہے وہ سب مل کے چلانی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے ارشاد بھٹی صاحب کا انٹرویو کیا تو اس پہ بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ جی میں چاہتا ہوں سب مل کے، جس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی میڈیا کیا کر رہا ہے آپ بتائیں، باقی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چھوڑیں، حکومت کو بھی چھوڑیں، میں تو میڈیا کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ اب جمہوریت کو ٹھیک کرنے کی تو باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ تو معافی مانگنے کی، معافی مانگنے ٹھیک ہو جائے۔ جب ایک بندے پہ چارجز ہے، معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ وہ کزن ہے اپنا تھوڑا کہ جی معافی مانگ لو، تو واپس گھر آ جا، صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے گا، خیر وہ مجرم ہے تو مجرم، سزا دیں ان کو جتنے بھی سزا یا جتنے بھی سزا ہیں، تاکہ آگے بھی لوگوں کو سزائیں ہوں۔ اس کے بعد ایک کو سزا ہوگی تو پھر باقیوں کو بھی ہوگی۔ اگر ایک کو توشہ خانہ میں سزا ہوگی تو پھر توشہ خانہ میں جتنے لوگ آج تک پچھلے 40 سال جنہوں نے توشہ خانہ میں سے چیزیں لی ہیں، سب کو سزا ہو، دیں توشہ خانہ میں سزا۔ میں تو کہتا ہوں دیں ان کو، باقی بھی اگزامپل بنے۔ تو آپ میڈیا میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ باقی بات نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے نے اپنا ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے، اس دکان پہ بیٹھ کے اپنے مطلب کا سودا بیچ لو آپ، بس۔ باقی آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ذرا میں آپ کو ایڈوائز نہیں کر سکتا، نہ میں کروں گا، میرا کام ہی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک نہ میں صحافی ہوں، ہم تو کانٹینٹ کریٹر ہیں، ڈیجیٹل کریٹر ہیں، بیٹھ کے اپنا کانٹینٹ عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ضرور غور کریں، جن کو آپ دیکھتے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں، ان کے بارے میں سوچے تو صحیح، یہ کر کے رہے ہیں، اور ان کو بتائیں، ان کو آئینہ دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹرین جو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، حکومت چلائے، میڈیا چلائے، یہ سارے چلائیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب، آخری بات میں کروں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کی بات کا غصہ نہیں کرنا، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جناب تسی بھی گل نوں سمجھنے کی کوشش کرو، تسی نہیں سمجھ رہے، تسی لونڈا لپاڑا والا کردار ادا نہ کرو، ان کو لکھنے دے کالم جو لکھ رہے ہیں، آپ ان کی بات سمجھانے کے لیے لوگوں سے نہ لڑیں۔ معافی چاہتا ہوں میں، تسی جڑا نا یہ کام نہ کرو، تسی نہ لڑو لوگ انہاں دا کیس۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب جانے، حکومت جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے، اور عوام جانے، آپ اپنا کام کریں۔ آپ کیوں لڑ رہے ہیں ان کے لیے؟ ہاں تجزیہ اپنا کر دیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یا نہیں ہے، یا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، وہ الگ بات ہے۔ آپ بیٹھ کے کلیئر ان کی وکالت کر رہے ہیں، کلیئر، بھاگ بھی نہیں سکتے آپ، میں نے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا، آپ کلیئر ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ کام نہیں زیب دیتا، آپ ہم جیسے لوگ آپ کو دیکھ کے آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم بھی ذرا اس فیلڈ میں آئیں۔ لیکن چلو صحافی تو ہم نہیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ڈیجیٹل جو کریٹر ہم سمجھتے ہیں، یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر، تو اپنا وہ کانٹینٹ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ان کا وہ ویلاگ سنا ہے تو اس پہ بھی ضرور ہمیں بتائیے گا۔ تو اگلے ویلاگ میں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔